تسائی لون 105 کے قریب کاغذ کے موجد تسائی لون کا نام بیشتر قارئین کے لیے غالباً معروف نہیں ہے۔ اس کی ایجاد کی افادیت کے پیش نظر یہ امر باعث تحیر معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر مؤثر شخصیت کو فراموش کیا گیا۔ بڑے بڑے قاموس العلوم میں تسائی لون پر مختصر مضامین بھی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کا نام معیاری تاریخی کتب میں شاید ہی ملتا ہے۔ کاغذ کی بیان افادیت کے پیش نظر تسائی لون کے متعلق اس درجہ عدم توجہی شکوک و شبہات کو ابھارتی ہے کہ کیا وہ واقعتاً کوئی حقیقی شخصیت تھی۔ محتاط تحقیق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تسائی لون ایک حقیقی انسان تھا۔ وہ چینی دربار کا عہدیدار تھا جس نے قریب 105 میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے۔ ہان خاندان کی تاریخی سرکاری دستاویزات میں تسائی لون کی کاغذ کی ایجاد کا جو احوال بیان کیا گیا ہے وہ سیدھا سادہ اور قابل یقین ہے، جس میں کسی جادو یا رستوریاتی پہلو کا شائبہ تک نہیں ہے۔ چینیوں نے ہمیشہ کاغذ کی ایجاد کا سہرا تسائی لون کے سر باندھا ہے اور یہ نام چین میں بہت مقبول ہے۔ تسائی لون کی زندگی کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ چینی تاریخی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مخنث تھا۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ شہنشاہ تسائی لون کی ایجاد سے بہت راضی تھا۔ اس نے موجد کی ترقی کر کے اسے اشرافیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کیا اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث ہو گیا جس نے آخر العمر اسے معتوب ٹھہرایا۔ چینی دستاویزات میں ہی یہ واقعہ بھی لکھا گیا ہے کہ اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس نے غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا۔ دوسری صدی عیسوی میں چین میں کاغذ کا استعمال عام ہو گیا۔ اگلی چند صدیوں میں چین کاغذ تیار کر کے ایشیا کے مختلف علاقوں میں برآمد کرنے لگا تھا۔ طویل عرصہ تک انہوں نے کاغذ بنانے کی ترکیب کو مخفی رکھا۔ 751 میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصہ بعد سمرقند اور بغداد میں بھی کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عرب دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا۔ کاغذ کا استعمال بھی بتدریج بڑھا۔ گٹنبرگ نے چھاپا خانہ ایجاد کیا تو کاغذ نے یورپ میں لکھنے کے بنیادی مواد کی حیثیت سے چرمی کاغذ کی جگہ لے لی۔ آج کل کاغذ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے درخور اعتناء ہی نہیں گردانتے۔ اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ چین میں تسائی لون سے پہلے بیشتر کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے ایسی کتابیں نہایت وزنی اور بے ڈھنگی ہوتی تھیں۔ چند کتابیں ریشمی کپڑے پر بھی لکھی جاتی، لیکن عمومی استعمال کے لیے یہ بہت مہنگا سامان تھا۔ مغرب میں کاغذ کے استعمال سے بیشتر زیادہ تر کتابیں چرمی کاغذ یا چمڑے کی باریک جھلی پر لکھی جاتی تھیں، جو خاص طور پر بھیڑ یا بچھڑے کی کھال سے تیار کی جاتی تھیں۔ اس کی جگہ یونانیوں، رومیوں اور مصریوں کے مرغوب پیپرس کاغذ نے لی۔ یہ چرمی یا پیپرس کاغذ دونوں نہ صرف کم یاب تھے بلکہ ان کی تیاری بھی بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ آج کتابیں اور دیگر لکھنے کا کاغذ ارزاں قیمت اور بڑی تعداد میں آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر وقت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس شخص کو زیادہ درجہ دیا جائے، تسائی لون کو یا گٹنبرگ کو۔ اگرچہ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں برابر اہم ہیں، تاہم میں نے تسائی لون کا شمار پہلے کیا ہے۔ اس کی یہ چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1،
لکھنے کے علاوہ کاغذ دیگر کئی طرح کے استعمالات کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک حیران کن ہمہ جہت شے ہے، جبکہ تیار کیے جانے والے کاغذ کی بڑی مقدار چھپائی کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، تسائی-لون گٹنبرگ سے افضلیت رکھتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کاغذ ایجاد نہ ہو چکا ہوتا تو گٹنبرگ بھی چھاپا خانہ ایجاد نہ کر پاتا۔ نمبر 3، اگر دونوں میں سے بس کوئی ایک ہی ایجاد ہوئی ہوتی تو میرے خیال میں گٹنبرگ سے بہت پہلے موجود سانچوں کی چھپائی اور کاغذ کے ذریعے بھی زیادہ کتابیں تیار ہوتی، بنسبت فقط متحرک چھاپے خانے اور چرمی کاغذ کے۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ تسائی-لون اور گٹنبرگ کو 10 انتہائی اثر انگیز شخصیات میں شامل کیا جائے؟ کاغذ اور چھاپا خانہ جیسی ایجادات کی افادیت کے کلی احساس کے لیے ان سے متعلقہ چین اور مغرب کی ثقافتی ترقی کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری صدی عیسوی سے پہلے چینی تہذیب یورپی تہذیب کی نسبت کم ترقی یافتہ تھی۔ اگلی صدی کے دوران چینی ترقی کی رفتار یورپ سے کئی چند ہو گئی۔ قریب 7 یا 8 صدیوں کے وقفہ میں چینی تہذیب متعدد حوالوں سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب بن گئی۔ 15ویں صدی کے بعد مغربی یورپ نے چین پر برتری حاصل کی۔ ان تغیرات کے حوالے سے متعدد تمدنی توجیہات پیش کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر نظریات نے اس توجیہ کو نظر انداز کر دیا جو میرے خیال میں سادہ ترین ہے۔ یہ درست ہے کہ چین سے پہلے زراعت اور فن تحریر مشرقی وسطی میں فروغ پا چکے تھے۔ صرف اسی حقیقت سے یہ وضاحت نہ ہو سکے گی کہ آخر چینی تہذیب کیوں مستقل طور پر مغرب سے پیچھے رہی۔ میرے خیال میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ تسائی-لون سے پہلے چین میں لکھنے کے لیے کوئی کاغذ موجود نہ تھا۔ مغربی دنیا میں پیپرس موجود تھا، گو اس کاغذ کی اپنی قباحتیں تھیں، لیکن پیپرس کے پلندے بانس یا لکڑی کی بنی کتابوں سے باہر کیف افضل تھے۔ چینی تہذیبی ترقی کی راہ میں لکھنے کے کسی خاطر خواہ مواد کا نہ ہونا ایک بڑی اڑچن تھی۔ ایک چینی مصنف کو اپنی ان تحریروں کو دوسری جگہ ڈھونے کے لیے چھکڑے کی ضرورت پڑتی تھی جو آج چند ایک کتابوں میں سما سکتی ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں ایک حکومتی انتظام سنبھالنا کس قدر دشوار ہوگا۔ تسائی-لون کی کاغذ کی ایجاد نے تمام صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ لکھنے کے لیے مناسب کاغذ کی موجودگی میں چینی تہذیبی ترقی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ بس چند ہی صدیوں میں یہ مغرب سے آگے بڑھ گئی۔ مغرب میں سیاسی خلفشار نے بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن اصل کہانی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ 4ویں صدی عیسوی میں چین مغرب کی نسبت زیادہ عدم اتحاد کا شکار تھا۔ اس کے باوصف وہ تہذیبی میدان میں تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا۔ آئندہ صدیوں میں جبکہ مغرب میں ترقی کی رفتار نسبتاً سست تھی، چینی کتب نما بارود اور سانچوں کی چھپائی جیسی ایجادات میں مصروف تھے۔ چونکہ کاغذ چرم کی نسبت ارزاں اور زیادہ مقدار میں تھا، سو کہانی نے ایک یکسر نیا رخ اختیار کیا۔ کاغذ کے استعمال کے آغاز کے بعد مغربی اقوام نے چین سے مقابلے میں اپنی حالت کو درست کیا اور تہذیبی خلا کو پر کیا۔ مارکو پولو کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ 13ویں صدی میں بھی چین مغرب کی نسبت کہیں زیادہ آسودہ حال تھا۔ آخر کسی طور چین مغرب کے مقابلے میں پستی کا شکار ہوا۔ اس کی متعدد پیچیدہ تہذیبی توضیحات پیش کی گئی ہیں، لیکن شاید تکنیکی ترقی ہی سادہ ترین وجہ بنتی ہے۔ 15ویں صدی میں یورپ کے ایک فطین انسان گٹنبرگ نے کتابوں کے وسیع پیمانے پر اشاعت کا طریقہ ایجاد کیا۔ بعد ازاں یورپ کی تہذیبی ترقی سبک رو ہو گئی۔ چین کے پاس کوئی گٹنبرگ موجود نہیں تھا، وہ سانچوں کی چھپائی تک ہی محدود رہا اور اسی تناسب سے اس کی تہذیبی ترقی بھی سست ہوتی گئی۔ اگر مندرجہ بالا تجزیہ کو مان لیا جائے تو ہم اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ تسائی-لون اور جوہن گٹنبرگ انسانی تاریخ کی 2 اہم شخصیات تھے۔
طسائی لون کا مقام و مرتبہ چند وجوہات کی بنا پر دیگر موجودوں سے بلند ہے۔ زیادہ تر ایجادات اپنے زمانے کی ضرورت کا ایک نتیجہ تھیں، وہ معرض وجود میں آنی تھیں، چاہے ان کا موجد کبھی پیدا نہ ہوتا۔ لیکن کاغذ کے معاملے میں بات مختلف ہے۔ یورپ میں طسائی لون کے 1000 سال بعد کہیں جا کر کاغذ کا استعمال شروع ہوا، وہ بھی اس دور کے عربوں نے یہ ایجاد متعارف کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی کاغذ سے متعارف ہو جانے کے باوجود دیگر ایشیائی اقوام اس کی تیاری کے راز کو نہ پا سکیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کاغذ کی تیاری کا طریقہ بہت زیادہ دشوار تھا۔ اس کی دریافت کسی معقول حد تک ترقی یافتہ تہذیب کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے خدا داد جوہر کی حامل شخصیت کا ہونا ضروری تھا۔ طسائی لون ایسی ہی ایک شخصیت تھا۔ اس کا کاغذ سازی کا طریقہ کار اسی بنیادی کلیہ پر مبنی تھا جو ہمیشہ سے زیر استعمال رہا تھا۔ یہ چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر گٹنبرگ اور طسائی لون کو اس کتاب میں پہلے 10 افراد میں شامل کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جبکہ طسائی لون کا شمار گٹنبرگ سے پہلے ہی ہونا چاہیے۔